بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تمام تعریفیں صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ آپ کے سامنے اہدنا الصراط المستقیم پر بات اس سے پہلے پیش کی گئی، صراط مستقیم پر، اور صراط مستقیم کی تفسیر میں عام طور پر مفسرین کرام رحمہ اللہ نے آخرت میں جو صراط ہوگا اس کا بھی ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں جیسے ہم صراط مستقیم پر چلیں گے، صراط مستقیم پر جیسے ہم ثابت قدم رہیں گے، اسی کے اعتبار سے اس پل صراط پر بھی ثابت قدمی ہوگی۔ اور جس طرح اس دنیا میں ہم دین اسلام پر، قرآن کریم پر عمل پیرا ہوں گے اور چلیں گے، اسی اعتبار سے وہاں بھی ہمیں چل کر پار کرنا ہوگا پل صراط کو۔ تو اس لیے یہاں پر وہاں کے صراط کا ذکر کیا ہے، اور یہ امت کا ایک عقیدہ بھی ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ضمنی طور پر تھوڑی سی بات بتائی گئی تھی ہدایت کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہدایت عطا کرتا ہے، تو پھر قیامت کے دن بھی وہ ہدایت عطا کرتا ہے کہ پل صراط سے گزار کر اس دنیا میں ہدایت کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا سے نوازتا ہے اور جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو صراط کے تعلق سے کچھ بات تھوڑی بتائی گئی تھی، لیکن آج تھوڑی تفصیل سے مزید اس پر باتیں بتا دی جائیں جو ہمارا عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا۔ وہاں جو پل صراط ہوگا اس کے بارے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے۔ پہلی بات وہ یہ ہے کہ وہ پل صراط جہنم کے اوپر ہوگا، جہنم کے اوپر ہوگا، اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے جو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ينصب الجسر، پل لگایا جائے گا بین ظہری جہنم، جہنم کی پیٹھ پر، دونوں پیٹھ کے اوپر یہ پل ہوگا، پل صراط۔ اور اب یہ پل صراط کیسا ہوگا، اس کا وصف کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ تو پہلی بات وہ یہ ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ دھاردار، تیز۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حد السیف، تلوار کی دھار کی طرح یہ صراط پل صراط ہوگا۔
مسلم شریف میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کردہ حدیث ہے پلصرات کے بارے میں، اس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ پلصرات بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز دھاردار۔ تو مسلم شریف میں یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو انہوں نے یہ ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے پہلی بات۔ اب یہاں پر جو معتزلہ ہیں، باطل فرقے ہیں، انہوں نے اس کا انکار کیا ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور اس بات کو کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا تعلق غیب سے ہے، ہم نہیں جانتے، اور ہمیں غیب پہ ایمان لانا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمیں ایمان لانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ کیا کیفیت ہوگی، کیا صورت ہوگی، یہ بتایا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے وہ پلصرات کی نوعیت لوگوں کے اعتبار سے ہو، جو مجرم ہوں، نافرمان ہوں بہت ہی زیادہ، تو ان کے لیے پلصرات اس طرح ہوگا کہ تلوار سے زیادہ جو ہے تیز دھاردار اور بال سے زیادہ باریک۔ انہوں نے یہ تفصیل پیش کی ہے، لیکن ہمیں ایمان لانا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ دوسری صفت وہ بھی بخاری اور مسلم ہی کی حدیث ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلصرات کے بارے میں دحضۃ مذلۃ، بہت ہی زیادہ پھسلنے والا، پاؤں ٹکنے والا نہیں، مطلب پھسلن بہت ہی زیادہ، ثابت قدمی نہیں، پاؤں جم نہیں سکتا، اتنی زیادہ پھسلنے والا یہ پلصرات ہے۔ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلصرات کے بارے میں بتایا ہے۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ پلصرات بہت ہی اندھیرا پلصرات میں ہوگا، شدید تاریکی ہوگی، شدید تاریکی ہوگی۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی روشنی میں جو سورہ ابراہیم میں ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین بدل دی جائے گی اور آسمان بدل دیے جائیں گے، اس زمین کے علاوہ دوسری زمین، اس آسمان کے علاوہ دوسرے آسمان۔ تو پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت ہم کہاں ہوں گے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلصرات کے نیچے شدید تاریکی میں، پلصرات پہ چڑھنے کا جو راستہ ہوگا اس سے پہلے اس کے نیچے اور شدید تاریکی ہوگی۔ تو یہ جو پلصرات ہے وہ بہت زیادہ تاریک ہوگا، اندھیرا۔ چوتھی بات وہ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کی آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے، کہ پار کرنے والے اپنے گناہوں کو اٹھائے ہوئے پار کریں گے۔ اب سوچ لیں جتنا ہم گناہ کریں گے وہ ہمارے اوپر لادا جائے گا، بوجھ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی چلنے میں پریشانی ہوگی۔ اسی اعتبار سے پلصرات کو پار کرنے والے ہوں گے، جن کے پاس جتنا کم گناہ ہوگا، ہلکے ہوں گے، وہ تیزی سے پار کریں گے، اور جن کے پاس گناہ بہت زیادہ ہوں گے وہ اپنی پیٹھ پر گناہوں کو لاد کر کے چلیں گے، تو چلنے میں ان کو دقت اور پریشانی ہوگی اور پار نہ کر سکیں گے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے جو پلصرات کی صفت معلوم ہوتی ہے، اس کا وصف صحیح حدیث سے، بخاری مسلم کی حدیث سے، وہ یہ ہے کہ پلصرات کے دونوں کنارے
فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلالیب ہیں، خطاطیف ہیں، حسک ہیں۔ کلالیب کہتے ہیں مڑے ہوئے لوہے نوکدار، خطاطیف اچک لینے والے، پکڑ کر نیچے گرا دینے والی چیزیں، حسک کہتے ہیں کانٹے کو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہ حسک ہے کیا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگ سادان جانتے ہیں؟ سادان ایک کانٹے کا نام ہے، ایک کانٹے دار درخت کا جس کی ہر طرف کانٹے ہی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا لوگوں نے کہ ہاں سادان تو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے۔ تو کہا اس طریقے کے وہاں ہوں گے، لیکن اس کی ضخامت اور لمبائی وہ اللہ جانتا ہے کتنی زیادہ ہوگی، کہ دنیا کے سادان سے زیادہ ہے۔ تو پل صراط پر اس کے دونوں کنارے یہ ہوگی لوہے نوکدار کلالیب، ان لوہوں کو کہتے ہیں جس میں گوشت وغیرہ ڈال کر کے بھونا جاتا ہے، یا ان لوہے کو کہتے ہیں جن میں بکرے وغیرہ لٹکائے جاتے ہیں، ان کو کلالیب کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پل صراط کے پاس ارد گرد دونوں کناروں پر یہ ہوگی۔ اسی طریقے سے جو پل صراط کا وصف ہے وہ یہ ہے کہ جو کٹ کر گریں گے وہ بہت ہی زیادہ چیخیں گے، بہت زیادہ شور ہوگا، چیخ ہوگی، ہنگامہ ہوگا وہاں پر۔ جو جہنم میں گریں گے پل صراط سے جب یہ چیزیں کھینچیں گی تو اس میں گریں گے تو بہت زیادہ شور ہوگا۔ یہ ہے پل صراط کا وصف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی کتاب میں ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ تم نے کہا ہر شخص کہ اسے جہنم پہ وارد ہونا ہے، ہر شخص جہنم پہ وارد ہونے والا ہے۔ یہ آپ کے رب کا طے شدہ فیصلہ کن حکم ہے، امر مقضیہ۔ آپ کے رب پر ایک فیصلہ کن یہ حکم ہے بات۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم متقیوں کو نجات دے دیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو ہم اسی میں عہدے منہ ڈال دیں گے۔ اس کی تفصیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہے، ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی پل صراط ہے، ورنہ مومن کیسے جہنم میں جائے گا، اس کا عروج جہنم میں کیسے ہوگا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پل صراط ہے، جہنم کے اوپر ہے، تو اسی پر سے گزرے گا مسلمان تو جہنم پہ کہ اس کا عروج ہوا، جہنم سے گزرنا ہوا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم نے کہا ہر شخص، یہاں یہ بات بتا دی جائے کہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، انہیں پل صراط سے نہیں گزرنا، انہیں تو سیدھے سیدھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا ذلیل کر کے، اور وہ پوری قوت و طاقت سے۔ پل صراط جو پار کریں گے وہ مسلمان منافق۔ اب جو جتنے زیادہ عمل صالح والے ہوں گے اسی اعتبار سے وہ پل صراط کو پار کریں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بتا دی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو اس سے پہلے بھی پیش کی جا چکا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پل صراط پر لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے گزریں گے، گویا گزرنے والوں کی قسمیں ہوں گی، اپنے اعمال کے اعتبار سے گزریں گے۔
تو ان میں سے کوئی گزرنے والا بجلی کی طرح گزرے گا، بجلی کی تیزی سے، تو ان میں سے گزرنے والا کوئی ہوا کی سی تیزی کے ساتھ گزرے گا، تو ان میں سے گزرنے والے چڑیوں کے اڑنے کی طرح گزریں گے، اور ان میں سے کوئی دوڑنے کی طرح گزریں گے۔ اور بعض احادیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے دوڑنے کی طرح بعض ان میں سے گزریں گے۔ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے پل صراط پر کھڑے ہوں گے، دعا کر رہے ہوں گے، رب صحیح سلامت، صحیح سلامت، صحیح سلامت گزار دیں، یہاں تک کہ بندوں کے اعمال عاجز کر دیں، یعنی بندوں کے اعمال لوگوں کو اعمال ہوئی نہ کہ وہ پل صراط پار کر سکیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہاں تک کہ ایک شخص آئے گا فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا، کہ وہ پل صراط پہ نہیں چل سکتا مگر گھسیٹ کر کے، عمل نہیں تھا اس کے پاس دنیا میں، اس صراط مستقیم پہ صحیح نہیں چلا تھا، تو وہ گھسٹ کر جائے گا، اور پھر پل صراط کے ارد گرد یہی لوہے ہوں گے، کانٹے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَقْدُوسٌ فِي النَّارِ، جو زخمی ہو کر کے پار ہو جائے وہ نجات پا گیا، اور جسے ان لوگوں نے کانٹوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا، وہ جہنم میں گئے۔ مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث کا نمبر ہے 302۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وہ یہ بتایا کہ پل صراط سے گزرنے والے تین طرح کے ہوں گے، تین طرح کے ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو صحیح سالم پار کر جائیں گے، دوسرے وہ ہوں گے جو زخم خوردہ ہو کر زخمی ہو کر کے پار ہوں گے، تیسرے وہ ہوں گے جو پار نہ ہو سکیں گے بلکہ کٹ کر کے یا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تین قسم کے لوگ ہوں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر پل کو لایا جائے گا اور جہنم کے اوپر اسے لگا دیا جائے گا۔ ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل ہے کیا؟ فرمایا مدحضۃ مذلۃ، بہت ہی زیادہ پھسلنے والا۔ اب جو تاریکی ہوگی پل صراط پر، پل صراط پہ تاریکی ہوگی، تو انسان کو جو نور دیا جائے گا اس پر چلنے والوں کو لائٹ اور روشنی، وہ اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کے پاس ہوگی، اس کے اعمال کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو ان کی روشنی ان کے اعمال کی مقدار دی جائے گی، جتنا وہ اس دنیا کے صراط مستقیم پہ چلتا رہا اسی اعتبار سے اسے نور وہاں ملے گا، اور اسی نور کے اعتبار سے وہ پار کرے گا پل صراط۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ الْجَبَلِ بَيْنَ يَدَيْهِ، تو کسی کو نور اس کے سامنے دیا جائے گا پہاڑ جیسا، پہاڑ جیسی لائٹ ہوگی، لیکن ہر شخص کو فائدہ صرف اسی کو پہنچے گا اس کے نور سے، اور کو نہیں پہنچے گا۔ ورنہ پہاڑ جیسی روشنی ہو تو دنیا کو فائدہ پہنچے، لیکن یہاں چونکہ اس کے اعمال کے اعتبار سے روشنی ملے گی، اس لیے اس کا فائدہ صرف اسی شخص کو پہنچے گا اور کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا دنیا کی طرح۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں سے کسی کو روشنی دی جائے گی پہاڑ کی طرح جو اس کے سامنے ہوگی، تو کسی کو اس سے بھی زیادہ، کسی کو پہاڑ سے بھی زیادہ روشنی دی جائے گی۔ تو ان میں سے کسی کو روشنی دی جائے گی کھجور کی طرح، کھجور کے درخت کی طرح،
اس کے پاس روشنی ہوگی، اس کے دائیں، اور ان میں سے کسی کو روشنی دی جائے گی اس سے کم، یہاں تک کہ آخری شخص جس کو روشنی دی جائے گی اس کو صرف اس کے انگوٹھے میں ہوگی، بس اتنا کم عمل ہوگا، اس دنیا کے صراط مستقیم پر اتنا کم چلا ہوگا کہ اس کے انگوٹھے میں، پاؤں کے انگوٹھے میں، اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں روشنی ہوگی، وہ بھی کبھی جلے گی کبھی بجھے گی، اتنا کم عمل نور ہے کہ انسان اعمال صالحہ کرتا ہے، صراط مستقیم پہ جو چلتا ہے پوری جو ہے تندہی کے ساتھ، چابکدستی کے ساتھ، تو پھر وہ اعمال اس کے نور ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس اتنا کم عمل ہوگا کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر، ایک انگوٹھے پر، دونوں انگوٹھے پہ نہیں، ایک انگوٹھے پر روشنی ہوگی، وہ بھی کبھی جلے گی کبھی بجھے گی۔ تو فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یطفئ مرۃ ویضیء مرۃ، کبھی وہ جل جائے گی اور کبھی بجھ جائے گی۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اذا اضاء قدم قدمہ واذا طفئ قام، جب روشنی ہو جائے گی تو اپنا قدم آگے بڑھائے گا، اس کو نظر آ جائے گا، اس رات پہ آگے چلا جائے گا، اور جب بجھ جائے گی تو کھڑا ہو جائے گا، چل نہیں سکتا، کھڑا ہو جائے گا۔ اس طرح جب جلے گی تو چلے گا، جب بجھ جائے گی تو کھڑا ہوگا۔ یہ ہے جو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ حدیث بہت سی کتابوں میں ہے، لیکن صحیح الترغیب اور ترہیب میں ہے، جسے البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب الترہیب، منذری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی اہم کتاب ہے، احادیث کا مجموعہ ہے، تو اس کو البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جتنی صحیح احادیث تھیں ان کو الگ سے نکالا ہے، تو اس کا نام رکھا صحیح الترغیب اور ترہیب۔ تو صحیح الترغیب و ترہیب میں اس البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس میں حدیث نمبر ہے جو ہے 3629، 369۔ مسلم شریف کی حدیث میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا اسی حدیث میں صحیح ترغیب میں جو حدیث آگے ہے اسی میں فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے پاؤں میں، جب وہ شخص آئے گا جس کے پاؤں کے انگوٹھے میں روشنی ہوگی تو کبھی اس کا قدم، جب کبھی اس کا ہاتھ لٹک جائے گا اندھیرے میں، کبھی اس کا پاؤں لٹک جائے گا، چل نہیں پا رہا، یہاں تک کہ اس کے تمام حصوں کو جسم کے آگ چھو رہی ہوگی، آگ جلا رہی ہوگی، لیکن اس حالت میں بھی وہ جلتے، کٹتے، زخمی ہوتے وہ پار کر دیے جائیں گے، پلسرات پار کر لیں گے۔ جب پلسرات پار کر لیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی نجانا منکی بعد ان ارانا کی لقد اعطانا اللہ ما لم یعط احدا، وہ کہیں گے اللہ کا شکر الحمدللہ جس نے ہمیں تم سے جہنم بچا لیا، تمہیں ہمیں دکھانے کے بعد، جہنم کو دیکھ لیا، جہنم نے جلایا انہیں، تمہیں ہمیں دکھانے کے بعد اللہ نے ہمیں بچا دیا، اللہ کا شکر ہے، اور ہمیں اب اللہ نے وہ دے دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ وہاں ادنا جنتی بھی یہ محسوس کرے گا کہ جو اللہ نے ان کو دیا وہ کسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نور، روشنی یہ ہوگی اعمال کے اعتبار سے، اور اسی اعمال کے اعتبار سے لوگ پلسرات کو پار کریں گے۔ دنیا میں اتنا پلسرات پر ثابت رہے، چلتے رہے، اسی اعتبار سے دنیا میں صراط مستقیم پر، اسی اعتبار سے وہاں پر یہ پار کریں گے۔ اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں، صراط مستقیم کی تفسیر میں اس صراط کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ صراط یہاں کے صراط مستقیم سے منسلک ہے، مربوط ہے، جڑا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آتی ہیں کہ صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بخاری مسلم کی ہے، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 195 195 کہ
امانت اور رشتہ داریاں یہ پل صراط پہ کھڑی رہیں گی۔ امانت داری، جس نے امانت ادا کیا، امانت اور رشتہ داری دونوں پل صراط پہ، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان دونوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ اب یہ دونوں کھڑے ہوں گے وہاں پر، تو جو امانت دار رہا ہوگا اور جو رشتوں کو جوڑنے والا ہوگا، یہ دونوں اس کے حق میں لڑیں گے۔ کہیں اگر رکے گا، کہیں چلنے میں کوئی پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس نے ہمیں رشتوں کو جوڑا تھا، آگے چلنے دے اللہ۔ اور جنہوں نے امانت کو ادا نہیں کیا یا رشتوں کو توڑا ہوگا، یہ دونوں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ جی اس کو جو ہے اس لائق نہیں کہ آگے پل صراط پار کرے، آگے چلے۔ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانت اور رشتہ داریاں وہاں پہ کھڑی ہوں گی۔ یہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مشہور حدیث ہے، اس کی صحت اور عدم صحت پر میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے اور اس کے بہت سے طرق ہیں، اس لیے کہا ہے علماء کرام نے کہ طرق کی وجہ سے یہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب جہنم کو یاد کیا تو رو پڑی، یا قیامت کا ذکر آئے تو رو پڑی، دونوں روایتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو فرمایا انہوں نے کہ جہنم کو یاد کر لیا تھا، قیامت کا دن یاد آ گیا تھا، تو کیا وہاں کوئی اپنے محبوب کو یاد کرے گا؟ کوئی محبوب، محبت کرنے والا اپنے محبوب کو یاد کرے گا قیامت کے دن؟ مقصد یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں یاد کریں گے؟ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ڈر گئی، خوفزدہ ہوئی، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، جہنم میں جائیں گے، وہاں پریشان ہوں تو کیا ہمارا کیا ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 جگہ تو نہیں، 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عند المیزان حتی یثقل او یخف، جب وزن کیا جائے گا، اعمال کا وزن ہوگا، جن میں اعمال درج ہیں ان کا بھی وزن ہوگا، انسان کا بھی وزن ہوگا وہاں پر۔ اسی لیے جیسا وہ انسان ہوگا، جیسا عمل کرے گا اس دنیا میں، اسی اعتبار سے اس کا وہاں پر وزن ہی ہوگا۔ یہ مشہور حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ ناچے تھے، چھوٹے قد کے تھے، اور جب کسی اوپر جگہ پہنچ جائیں تو اور چھوٹے نظر آتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھ گئے، نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، وہ ہنسنے لگے ان کا پاؤں دیکھ کر، ویسے ہی چھوٹے ہیں، اوپر کے تو اور چھوٹے نظر آئے، پاؤں اور چھوٹا نظر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعجبون او تضحکون من ساق ابن ام معبد یا رجل ابن ام معبد، کہ آپ لوگ ابن ام معبد یعنی ابن مسعود کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں، کتنا چھوٹا ہے، چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کے ہاں ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے، احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح کا جو انسان اس کی وجہ سے وزنی ہوگا، اس صراط مستقیم پہ چلنے والا جتنا ہوگا وہاں پہ وزن نہیں ہوگا۔ تو یہ فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کافر کے لیے کہا کہ یاتی الکافر السمین العظیم یوم القیامۃ ولا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، ایک موٹا تازہ کافر آئے گا اور اللہ کے ہاں وزن میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں بہت کلو کا تھا، 100 کلو 100 کلو سے اوپر، لیکن اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر اس کا وزن نہیں ہوگا۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ میزان کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، یہاں تک کہ پتہ چل جائے، یہاں تک کہ اس کا میزان ہلکا ہوا وزن یا بھاری ہو گیا۔ بھاری ہے تو کامیاب، ہلکا تو ناکام۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ دوسری جگہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عند تطایر الکتب، نام اعمال ملنے کا وقت، جب نام اعمال دیا جائے گا، جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بہت سی جگہوں پہ، یا دائیں ہاتھ میں اصحاب یمین، یا بائیں ہاتھ میں، یا پیٹھ کے پیچھے، جب تک کہ دے دیا نہیں جائے گا اس وقت تک کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور تیسری جگہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی پل صراط، پل صراط پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ سب سے پہلے پل صراط کو میں پار کروں گا اپنی امت کے ساتھ۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پل صراط کو پار کرے گی، اس لیے جنت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے پل صراط پار کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہ ہے جو حدیث پیش کی ہے ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 4755۔ ابی عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتا حدیث جو رو پڑی تھی، اور جہنم کو یاد کر کے یہ ہے جو آپ کے سامنے پل صراط کے تعلق سے بات پیش کی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے کہ صحیح احادیث بخاری مسلم میں اور دوسری احادیث کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج ہیں۔ اب ہمیں عقلاً سمجھ میں آئے نہ آئے، اور سائنس اس کی اجازت دے یا اجازت نہ دے، لیکن ہمارا غیب پہ ایمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان پر بہت سی آیتیں بھی ہیں۔ ان آیتوں کی روشنی میں اس پل صراط کے بارے میں جو کچھ پر آپ کے سامنے باتیں پیش کی گئی۔ تھوڑی سی بات آگے جو صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس پر بات پیش کر دی جائے مختصر سی، اور مزید آئندہ اور اس کی تفصیل پیش کی جائے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کے لیے، تو صراط مستقیم کی تفسیر ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا صراط مستقیم کا بیان ہے۔ اس لیے اہل لغت نے کہا کہ یہ بدل ہے صراط مستقیم سے صراط الذین انعمت علیہم، یا یہ عطف بیان ہے، تفصیل ہے۔ گویا صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم یہ اجمال ہے، اس میں مجمل ہے، مبہم ہے، تو اس کی تفسیر پیش کی اللہ تعالیٰ نے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 69 اور 70 ہے آیت نمبر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جس نے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ من النبیین، انبیاء علیہ السلام، والصدیقین، صدیق، والشہداء، شہید، والصالحین، اور صالحین لوگ۔
یہ ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی رفاقت ہوگی، نبیوں کی رفاقت سے اچھی رفاقت کوئی ہو سکتی ہے؟ ان سے ان کی ساتھ جو رہے گا اس سے بڑھ کر کوئی جو ہے صحبت ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک کا انعام کیا ہے۔ تو گویا جب ایک بندہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کر دیں، ہمیں اس راستے پہ چلا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ تو گویا ہم جنت میں ایک اونچا مقام مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس پر ان کے ساتھ رہ کر، ان کے ساتھ چل کر، ان کے طریقوں پر زندگی بسر کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا، اسی کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صراط الذین انعمت علیہم بطاعتک وعبادتک من ملائکتک وانبیائک والصدیقین والشہداء والصالحین وذلک نذیر ما قال ربنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے تیری اطاعت کی وجہ سے، تیری عبادت کی وجہ سے، تیرے فرشتوں میں سے، تیرے نبی، صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ اور یہ اسی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہمارے رب نے جو فرمایا ہے، یہ آیت جو سورہ نساء کی آپ کے سامنے پیش کی گئی، وہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کی۔ اور یہی سب سے زیادہ جامع تعریف ہے اور جامع تفسیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود تفسیر کر دی ہے ان لوگوں کی جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ورنہ کچھ لوگوں نے مختلف روایتیں کیا ہیں، بیان کی ہیں، لیکن سب اس میں سب آ گئی۔ اب ربیع ابن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء علیہ السلام۔ ابن جریج ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں، وکیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اور عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، یا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے راستے پہ ہمیں لگا دیں۔ یہ دعا ہے۔ تو جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پیش کیا ہے وہ سب سے جامع ہے۔ یہ ہے جو صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں ہمارے اسلاف نے باتیں پیش کی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا انعام کیا ہے وہ نہیں بتایا۔ صراط الذین انعمت علیہم عام رکھا ہے، کیا انعام کیا ہے؟ تو نے جن پر انعام کیا ہے عام رکھا اللہ تبارک، ہر طرح کی نعمت، دین و دنیا کی ہر طرح، اطاعت کی نعمت، عبادت کی نعمت، ہدایت کی نعمت، تمام نعمتیں۔ تو نعمتوں پر بات آپ کے سامنے آئندہ پیش کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو انعام کرے گا، اس لیے کہ پھر وہ چیز متعین نہیں ہوتی۔ جن لوگوں پہ اللہ انعام کرے گا وہ کون لوگ ہیں متعین نہیں ہوتی چیزوں، اور صراط مستقیم کے لیے ایک تعین چاہیے جس پر ہم چلیں، ان کو دیکھ کر، ان کے نقش قدم پر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا، انعام علیہم، جن پر تو انعام کر چکا ہے، جن پر تو انعام تو نے کیا ہے، ان کا راستہ ہے بتا۔ تو اب متعین ہوں گے وہ لوگ متعین ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب جانتے ہیں۔ صدیقین امت میں سب سے اونچے درجے کے ہوتے ہیں، پہلے نمبر۔ شہداء جو دین کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دینے والے، صالح جو دین کے مکمل اتباع کرنے والے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے، اور یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اب آئندہ انشاءاللہ بات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت نہیں کہا، مردوں کا پتہ دیا ہے، لوگوں کا پتہ دیا ہے۔ اس
اس لیے کتاب اللہ کافی نہیں ہے، سنت رسول اللہ کافی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے۔ ہدایت کے لیے لوگ ایک جماعت کا ہونا ہے، جو جماعت جنہیں ہم جانتے ہوں اور پہچانتے ہوں، تو اس لیے کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس پر آپ کے سامنے اس کی تفصیل آئندہ پیش کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں باتیں بتائی ہیں۔ آئیے چند باتوں پہ اتفاق وصلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔